تو کچا گھر جو ہے بنانا آسان ہے, جلدی بن سکتا ہے, بٹ کیا گورنمنٹ ان کو کچا گھر دینے کا پیسہ دے گی, یا اس موقع کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرے گی تاکہ وہ پکے گھر بنا سکیں؟ اس کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے, نیچے سیسمک انوائرمنٹ کیسی ہے, کیا صرف ہم نے پانی سے بچاؤ کے لیے گھر بنانا ہے, یا اوور آل دیکھنا ہے کہ نیچے زمین کی سطح کے نیچے کیا انوائرمنٹ ہے؟ یہ وہ تمام فیصلے ہیں جو وقت کا تعین کریں گے کتنی دیر لگے گی اس کارروائی کو مکمل کرتے ہوئے. سڑکوں کا جو جال ہے جو تباہ ہوا, اس کی ری ڈیزائننگ میں کتنی دیر لگے گی؟ ٹیکنیکل سٹڈیز چاہیے نا. پھر اس کے لیے فنڈنگ کی ارینجمنٹ کیا ہوگی؟ یہ تمام وہ عوامل ہیں جو کہ فیصلہ کریں گے کہ ری ہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن فیز کتنی دیر چلے گا. ایک چیز تو پیسے کی ہے, دوسرا وہ وقت. جیسے ری ڈیزائن کرنے میں مظفر آباد کو کافی وقت لگا کیونکہ بہت سی چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے, بالا کوٹ کو لگا, اسی طرح جو ٹیکنیکل سٹڈیز ہیں آف انفراسٹرکچر وہ کچھ وقت ضرور لیں گے. میں کوئی ڈیفینٹ اعداد و شمار نہیں بتا سکتا ایز آف ٹوڈے. سو ان دا مین ٹائم جب تک کہ یہ اسیسمنٹ نہیں ہو جاتی اور حکومت کو کمپلیٹلی پتہ نہیں چل جاتا اور آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, جیسے آپ نے کہا کہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا کچے ہی مکان بنانے ہیں یا کوئی پراپر پلاننگ کرنی ہے, تو اس تک یہ جو فیز ہے پھر یہ کس طرح یہ ریلیف کیمپس کے تھرو اور اسی حوالے سے چلتا رہے گا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انٹرم فیز جو ہے یہ ارلی ریکوری کا فیز جاری رہے گا, اور اس میں جو ریزیڈول ریلیف ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اگر کچھ لوگ کیمپس میں رہ رہے ہیں ان کو لک آفٹر کرنا ہے, یس وہ ریزیڈول ریلیف چلتی رہے گی. لیکن اس سے غلط تاثر یہ نہ لیں جب میں کہتا ہوں کہ وہ رپورٹ آئے گی, حکومت فیصلہ کرے گی. وہ رپورٹ تو چند ہفتوں کے بعد آ جائے گی نا, اگست کے آخر میں. اس کے بعد یہ حکومت کو پریزنٹ میں کر دوں گا, اس کے بعد حکومت کی اپنی ڈیلیبریشن ہے. اور جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا, حکومت کی جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے وہ تو بہت تیز ہے. ارتھ کویک جو کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا 9 نومبر کو, یہ 8 اکتوبر کو آتا ہے, تو 9 نومبر کو حکومت جو تھی وہ تو ڈونرز کانفرنس کر رہی تھی, اس سے پہلے تمام انہوں نے کارروائی مکمل کر لی تھی. اس کے فوراً بعد جب پیسے کا اندازہ ہو گیا انہوں نے وہ اسٹریٹجیز ڈیولپ کر لی, اور ایران نے کتنی خوبصورتی سے کام اپریل 2006 سے شروع کر دیا, کیونکہ میں نے 5 مہینے ریلیف چلانے کے بعد 31 مارچ کو وہ فیز ختم کر دیا تھا. وہ تو بہت بڑا سانحہ تھا. اس میں ہم نے 6 ہفتے چلانے کے بعد اس کو ابھی ہم آہستہ آہستہ گریجولی ختم کر رہے ہیں, لیکن انٹرم ریلیف چلتی رہے گی. اچھا جنرل صاحب, کمنگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ, یہ بتائیے گا کہ فیوچرسٹکلی کیا پلان ہونا چاہیے, اینڈ دس آرگنائزیشن دیٹ یو آر ہیڈنگ, اس کے فیوچر پلانز کیا ہیں, واٹ ایریاز آر یو گوئنگ ٹو لک انٹو, تاکہ خدا نہ خواستہ ایسے سانحے تو ہوتے رہتے ہیں, کبھی بھی ہو سکتے ہیں, اینڈ یو نو آئی مین دیز آر کلیمٹیز جو کبھی بھی آ سکتی ہیں, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ٹو اوائڈ دیم, اینڈ واٹ کائنڈ آف پلاننگ آر یو ڈوئنگ فار دیٹ؟ اچھا, اگر آپ این ڈی ایم اے کے کانٹیکس میں بات کریں جی, تو جو حکومت نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے قانون کے تحت, وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ نائٹ میرش ہے. یعنی ہر قسم کے قدرتی آفات اور وہ مسائل جو انسانی ترقی پیدا کر سکتی ہے ایٹ نیشنل لیول, یعنی ہیومن انڈیوسڈ اینڈ نیچرل ڈیزاسٹرز, یو نیم اینی, وہ میرے پرویو میں آتے ہیں, یعنی این ڈی ایم اے کے پرویو میں آتے ہیں. اس کی ذمہ داری ہیومن انڈیوسڈ ایز ویل. یس یس, اوکے, فار ایگزامپل a dam burst, ٹھیک, or a chemical spill. کراچی میں خدا نہ کرے oil spill, a very major accident, a chemical plant near a city, you know, which was producing certain raw materials, اس کو کچھ ہو جاتا ہے, or you name any. So all kinds of hazards این ڈی ایم اے کی قانون کے تحت ذمہ داری کا حصہ ہیں. سو اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں میری کیا اسٹریٹجی ہوگی ہر چیز کے بارے میں, تو میں تو ابھی تک سوچ بھی نہیں پا رہا ہوں. ابھی تو میں اس کو ٹوٹل کس طرح سے میں وہ اسٹریٹجیز بناؤں اوور نائٹ, بہت وسیع کام. لیکن اگر آپ کا سوال ہے چند ایک ریکرنگ جو چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ فلڈز ہیں, بالکل. اس کے علاوہ آپ حیران ہوں گی کہ ایون ڈراؤٹ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری میں آتی ہے.
اچھا یس سو ڈراؤٹ ہے, ٹھیک ہے, فلڈز ہیں, Earthquake. اینڈ ٹو این ایکسٹینٹ ارتھ کوئک. اوکے, یہ وہ ایسے اینڈ ایپیڈیمک, ٹھیک, جیسے وائرسز بعض ہیں, برڈ فلو وغیرہ آ جاتے ہیں, آل دیٹ. اس کے بارے میں آلریڈی جیسے میں نے آپ کو شاید ذکر نہیں کیا, ایک ہم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فریم ورک اپروو کرایا تھا گورنمنٹ سے, پرائم منسٹر صاحب نے اس کو اپروو کیا تھا. اور یہ نیشنل جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کونسل ہے یہ اس نے اپروو کیا تھا, جس میں کہ تمام جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ, وہ اس کا حصہ ہے, صوبائی ایز ویل ایز اپوزیشن کی, بوتھ ان دا اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس آف پارلیمنٹ. اس میں جو اسٹریٹجک پالیسی گائیڈ لائنس ہیں وہ دی ہوئی ہیں. لہٰذا ان 3 میجر یا 4 میجر ایشوز کے اوپر ہم آلریڈی فوکس کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اس بات چیت میں بتایا کہ حکومت نے ابھی فیصلہ کیا ہے, جب پرائم منسٹر صاحب ابھی آئے ہوئے تھے دادو شہداد کوٹ اور جھل مکسی کے دورے کے اوپر, وہیں پہ یہ بیٹھے ڈسکشن ہوئی کہ یار یہ جو پیسہ ہے جو ہم فلڈ کمیشن کو دے رہے ہیں اس کو ایک سینٹرل پالیسی کے تحت خرچ کیا جائے. ٹھیک, یہ وہ میئرز ہیں جو کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں مدد کریں گی ہمیں اس قسم کے مسائل سے. اس کے علاوہ 3 ڈیم ایسے ہیں جو حکومت نے چیک ڈیمز آلریڈی اپروو کیے ہوئے ہیں, سکلیجی, مولا اینڈ بولان. یہ وہ ہیں کیچمنٹ ایریا میں جہاں سے پانی بلوچستان سے ہوتا ہوا سندھ میں داخل ہوتا ہے. ارتھ کوئک کے لحاظ سے نہ صرف یہ اویئرنیس, بلڈنگ کوڈز آلریڈی گورنمنٹ نے اپروو کر دیے ہیں, ابھی ان کی انفورسمنٹ جو ہے وہ صوبائی معاملہ ہے. ہم تو نظر رکھیں گے, ہم تو رپورٹس ان سے لیں گے, لیکن کچھ بھی چیز سینٹرلائز طریقے سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ ضلعی حکومتیں اس کے اوپر ٹوٹلی عبور حاصل نہ کر لیں. اچھا, ان کے مسائل اپنے علیحدہ ہیں, وسائل کی اور ٹیکنیکل کیپیسٹیز کے. ٹیکنیکل کیپیسٹیز بلڈ کرنے کا